السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ ناظرین بڑی ہی درد دل سے یہ باتیں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے صبح ایک دوست کا آزاد کشمیر سمانی کا جو علاقہ نہیں، سمانی سیکٹر کہتے ہیں، وہاں سے فون آیا۔ ویسے تو آزاد کشمیر میں اس مرتبہ جو برف باری ہو رہی ہے، جو بدترین حالات سے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال کا ان لوگوں کو سامنا ہے، خدا کی پناہ۔ آپ یقین کیجئے قریب 50 سال سے وہاں ایسی برف باری نہیں ہوئی۔ یہاں ہمیں اطلاعات یہ پہنچتی ہیں جس میں 150-200 لوگ اب تک برف کے نیچے دب کے بیچارے مارے جا چکے ہیں۔ بہت بڑے تودے جو ہیں وہ گرتے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی وہاں سامان نہیں ہے نکالنے کا، نہ کوئی حکومت کا نظام ہے وہاں پہ۔ آگودہ آزاد کشمیر حکومت تو زیادہ تر بس یہ اسی پہ لین دین پہ چلتی ہے۔ ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملہ ذرا گرم رہے تو بس جلد سے جلوس کرتے رہیں، اور جو ادھر پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا آزاد کشمیر سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ جوڑ توڑ کر کے وہاں اپنی حکومت بنا لیں۔ اس بندے نے مجھے ایک ایسی تکلیف سے بات بتائی۔ اس نے بتایا، کہنے لگا کہ جی یہاں اس وقت آٹا جو ہے نا وہ قریب 100 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، وہ بھی قسمت سے ملتا ہے۔ ناظرین اس کو تو چھوڑیں، اسلام آباد میں آٹا 60-70 روپے کلو مل رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں یار، میں کیا ایسی اکانومی کو میں کروں؟ کون سے معاشی اشاریے ہیں جن کی عبدالحفیظ شیخ جو ہے وہ ہمیں سناتا رہتا ہے، خان صاحب بتاتے رہتے ہیں، یا ان کی پارٹی کے لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس موسم میں پیاز پاکستان میں 50 روپے کلو ملتا تھا، جبکہ پیاز کے درجنوں کیا سینکڑوں کنٹینر انڈیا چلے گئے ہیں۔ آپ یہ جائیں نا صبح واگا بارڈر پہ، دیکھیں وہاں پہ کتنا لین دین پاکستان سے کس طرح پیاز کے کنٹینر بھر کے انڈیا جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے تجارت کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یار پہلے اپنے لوگوں کا تو خیال کرو۔ یہ بڑا غریب ملک ہے، یہ کوئی امریکہ ہے یار، یہ کوئی جاپان ہے۔ غریب لوگ ہیں بیچارے، جب ان کو کھانے پینے کی اشیاء آپ ڈھنگ سے فراہم نہیں کر سکتے تو کیوں ان کو ایکسپورٹ کرتے ہو؟ آپ دیکھیں یہ اتنی سردی ہے اور اس میں سٹرس جو ہے وہ رول رہا ہے ریڑھیوں پہ، ہیں جی، لیکن قیمتیں کیا ہیں ان کی؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ لاہور میں یہ جو ہیں مالٹے یہ تل کے بکیں گے، یعنی کلو کے حساب سے بکیں گے؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے لوگوں کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے۔ اس مرتبہ چونکہ سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کوئٹہ کے زرغون روڈ کی کسی نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی جس میں برف باری میں ایک چھوٹا سا بچہ پالش کرنے والا جو ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں بندہ ہی نہیں کو گزرا تو بوٹ پالش کون اس برف باری میں کروائے گا؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ تصویر سپانسر کر رہا ہے نا، میں نے اوپر دیکھا تو وہ ایک آرگنائزیشن تھی باقاعدہ، 1-2 اور صاحب بھی تھے جو یہ کر رہے تھے، یعنی جن کی پیشکش ہوتی ہے۔ یہ جس بندے نے تصویر کھینچی ہے، پہلے تو اس پر خدا کی لعنت، اور تم اس بندے کی، اس بچے کی مدد نہیں کر سکتے؟ بے غیرت! جس کیمرے سے وہ تصویر کھینچی گئی ہے، میرا خیال ہے کم سے کم 2.5-3 لاکھ روپے کا کیمرہ کو پروفیشنلی بندہ ہوگا نا جس نے اس طرح کی تصویر کھینچی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اس طرح آپ دے دیتے ہیں کہ سردی میں سڑک پہ گدھا، ایک بیچاری عورت جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اس کے پاس اوپر لینے کے لیے کپڑا نہیں۔ یہ تصویریں آپ کس جذبے کے تحت شیئر کرتے ہیں؟ بھئی اللہ کے بندو، تم خود ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، پھر میں نے دیکھا ہے کہ ایسی درجنوں مرتبہ میں نے لکھا ہے کہ مجھے اس بندے کا ایڈریس بھیجیں، جو شیئر کرنے والا اس سے درخواست
کرتا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے بتائیں یہ کس جگہ پہ کس شہر میں کہاں ہے، جو میری حیثیت میں ہوا میں کروں گا، لیکن آج تک مجھے کسی کی طرف سے کوئی ایڈریس کوئی فون نمبر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری نمائش یہ شو بازی کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے کہ ملک کے لوگوں کو بے بسی کا احساس دلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا، ہم تو 40-45 روپے کلو آٹا دیتے ہیں، 70 روپے کیوں بک رہا ہے اسلام آباد میں؟ اچھا آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کیا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ سوشل میڈیا پہ دکاندار، پوری مارکیٹ ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ جا کے ان کے پکڑے، انہوں نے کہا تمہیں کس نے یہ دیا ہے، اجازت دی ہے 70 روپے بیچنے کی، اور تم کہاں سے لیتے ہو؟ ظاہر ہے انہیں مہنگا ملتا تو مہنگا بیچتے ہوں گے نا۔ لیکن چونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے صبح سے رات تک جھوٹ بولنا، بے پناہ جھوٹ بولنا، دن رات ہر لمحے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یار اللہ کا جان دینی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ خان صاحب میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جتنی مہنگائی ہے نا، یہ اس نے غریبوں کے ساتھ تو جو کیا سو کیا ہے، لیکن یہ آپ کی حکومت کی چولیں ہلا کے رکھ دے گی۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، ایسا عذاب آئے گا نا، ایسا عذاب آئے گا، خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ سے استہزاء نہ کرو، اور یہ تمہاری تدبیریں اللہ کی تدبیر کی آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کے کوئی تدبیر نہیں کرنے والا۔ جس دن اس نے گردن سے پکڑا نا، لگ پتہ جائے گا یہ سب چلاکی و اشاریاں رہ جائیں گی۔ دیکھو نا یہ نواز شریف، یہ کیا کہاں اٹھتے پھرتے تھے یہ، ہیں جی؟ میں تو لاہور کا رہنے والا ہوں نا، لوگ میں کہتا ہوں سانس نہیں لیتے تھے ان کے بغیر۔ آج بھی آپ کو اس بات کا پتہ ہے، وسن پورے میں باٹ دال چاول والے کے بالکل سامنے آپ جائیں، ایک گھر ہے جہاں 24 آور لوگ وظیفہ کرتے ہیں، حمزہ 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 حمزہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے سے آرام، مریضوں کو آرام آ جاتا ہے، باقاعدہ یعنی ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر کی طرح کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں نا، اس طرح وہ یہ ذکر کرتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں، جا کے دیکھ لیں۔ ابھی میرا خیال کسی نے یہ ویڈیو شیئر بھی کی تھی ان کی، بہت مشہور ہے وہاں، باٹ دال چاول والے کے دکان کے بالکل سامنے یہ گھر ہے، اس کے محلے میں۔ اتنا ان لوگوں نے یہ زمینی خدا بنے ہوئے تھے، آج کس طرح چھپ چھپ کے چوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہائے ہماری کوئی تصویر نہ شیئر کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے۔ یہ اللہ کا غضب ہے، کوئی پہچانے نہ پہچانے۔ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سونے کے نوالے کھا سکتے ہیں، اللہ نہیں کھانے دے گا۔ یہ باتیں ہم نے بنائی ہیں، سری پاوے کھاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، وہ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا یا 2 بسکٹ کھاتے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے نا یہ۔ یار یہ اللہ کے غضب سے ڈرو، نہ کرو اس طرح کا ظلم، نہ کرو۔ پاکستانیوں، خدا کے لیے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ باہر نکلو یار، خدا کے لیے۔ جو لوگ کم از کم آپ کے ارد گرد جو آپ کے راستے میں بیٹھے نظر آتے ہیں آپ کو، ان کو روٹی سے تو محتاج نہ ہونے دو۔ ہم بدترین حالات میں ایک بندے کو ایک وقت کا کھانا تو دے سکتے ہیں۔ یہ لنڈے سے 100-200 روپے کی جیکٹیں مل جاتی ہیں، وہ مل جاتے ہیں، کیوں نہیں آپ لوگ یہ کرتے یار؟ 5-5 لے کے یہ تقسیم کر دو یار۔ حکومت نے نہیں دینا تو اب ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا حکومت نے، یا پھر کیا ہم نے ساری زندگی حکومت کی طرف ہی منہ اٹھا کے دیکھتے رہنا؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اور بالخصوص کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ایک دو برف باری کے عذاب سے مر رہے ہیں بیچارے، اور اوپر سے مہنگائی کا یہ طوفان، کیونکہ وہاں بڑا کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، چیزیں بڑی مشکل سے بھیجتی ہیں۔ خدا را وہاں شائع خرد و نوش پہنچاؤ، اور اللہ کے غضب کو نہ للکارو، کچھ کرو۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، میں آپ سے اس طرح کی بے رب سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ آپ کی مہربانی، اگر آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔